وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 273 لیے الفقراء تنگ دستوں کے الذین جو للفقراء الذین احصروا وہ گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ راستے میں اللہ کے فی سبیلی اللہ لا نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ضرباً بھاگ دوڑ کی فی الارضی زمین میں فی الارضی یحسبو گمان کرتے ہیں ہم ان کو الجاہلو ناواقف یحسبوہم الجاہلو گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف اغنیاء مالدار من سے التعففی بوجہ پاک دامنی کے من التعففی بوجہ پاک دامنی کے تعفف عین فا مادہ ہے تعرفو تو پہچان لے گا ہم ان کو تعرفہم تو پہچان لے گا ان کو بی ساتھ سیما علامت ہم ان کی بسیما ہم علامت سے ان کی سیما سین واو میم مادہ ہے پہچان کے لیے آتا ہے چہرے کو بھی بعض دفعہ سیما کہتے ہیں اس لیے کہ چہرہ انسان کی شناخت اور پہچان ہے لا نہیں یسألون وہ سوال کرتے الناس لوگوں سے یسألون الناس الحافاً لپٹنے والے ہوتے ہوئے لام حا فا مادہ ہے لحاف اوڑھتے ہیں لپٹ جاتا ہے انسان کے ساتھ الحافا لپٹنے والے ہوتے ہوئے و اور ما جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیرن مال سے من سے خیرن مال تو ان بے شک اللہ اللہ فإن اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 کا آغاز کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا اس پر عمل کرنا اور اسے عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتیں ہم سے قبول فرمائیں آمین اور اس کام کو ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ہماری آخرت کے لیے سب سے بڑھ کے میرے اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے آمین لیسن کا آغاز کریں گے آیت نمبر 273 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین صدقات صدقات میں اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں اور اس جگہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے نہ واقف ان کو تو نگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے البتہ تم ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ
فقر و فاقہ سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ سب دین سیکھ رہے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، نہ کوئی نوکری کرتے ہیں، یہ خوددار ہیں، اپنی غریبی اور مسکینی کو ظاہر نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک گزارا کر رہے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچان سکتے ہیں، یہ فقیروں کی طرح آپ سے نہیں مانگتے۔ یہ پچھلی آیت میں جن صحابہ کی بات ہو رہی تھی ان کا بھی ذکر ہے اس آیت میں۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، مال گھر سب چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آ گئے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت پر مجاہد بن جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ انہوں نے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے۔ سارا دن مسجد نبوی میں گزار دیتے، علم کی محفلوں میں شامل رہتے، کوئی کام ہوتا تو رضاکارانہ طور پر کر دیتے۔ سارا دن اور رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گزارنے کی کوشش کرتے اور گزارتے۔ یہ اصحاب صفا دین کا علم سیکھنے میں اتنے فوکس تھے کہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ علم کا اتنا شوق تھا کہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ہم اگر باہر گئے تو اللہ کے نبی نے کچھ سکھا دیا تو ہم اس سے محروم نہیں رہ جائیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بھوک لگی کہ مسجد سے باہر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہتے ہیں کہ دل میں یہی تھا کہ شاید حضرت عمر کھانے کا پوچھ لیں۔ اس آیت میں یہی ذکر تھا کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خیال یہی تھا کہ شاید کھانے کا پوچھ لیں، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے۔ آیت سمجھائی اور چلے گئے، اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مسجد میں چلے گئے۔ وہاں کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں اور میں یہ سارا دودھ پی لوں، کیونکہ بھوک ہی اتنی لگی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سارے 70 افراد کو بلا لائے۔ پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے سب کو دودھ پیش کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے کیا ملنا ہے، لیکن یہی اطاعت ہے۔ خود بھوک سے برا حال ہے لیکن دوسروں کو دودھ پیش کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی برکت کہ سب نے دودھ پی لیا، لیکن دودھ اتنے کا اتنا ہی پیالے میں موجود تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے ہیں جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ پیا۔ یہاں پر نوٹ کریں کہ سب کو کمانا اور پکانا آتا ہے، لیکن بعض لوگ اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، مجاہدین ہیں۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب لکھا ہے۔ یہ علم والے لوگ ہیں۔ آپ آج کے ماحول میں دیکھ لیں، مسجد کے امام صاحب جنہوں نے 5 وقت امامت کروانی ہے، کیا وہ کوئی کاروبار یا ملازمت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی دین سیکھ یا سکھا سکتے ہیں؟ یہ چنا ہوا گروہ ہے جو فتنوں کے اس دور میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جہالت کے اندھیروں کو دور کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں مجاہد ہیں۔ آپ خود سوچیں، آج ہم مغلوب کیوں ہیں؟ عام لوگ مسلمان سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پردے والی یا داڑھی والے سے اور تبلیغ والوں سے کیوں ڈر ہے لوگوں کو؟ کیسے لوگوں پر رعب طاری تھا؟ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کا پیغام عام کرنا ہے، سستی دور کرنی ہے، اللہ کا دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ اگر مسلمان منظم ہو کر کام کریں تو ایک چھوٹا گروہ بھی بڑے کام کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں پر ہر جہاد ہے۔
آج ہمارا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اسلام کو غالب کریں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے۔ اب تیر تلوار کا دور نہیں ہے، آج کا اسلام مسکین ہے۔ اللہ کا قرب ایسے ہی نصیب ہوگا، اللہ کی راہ میں کھل کر خرچ کریں گے، جان مال اور وقت لگائیں گے، شک سے بچیں گے۔ جیسے دودھ میں تھوڑا سا دہی بھی مل جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح بدگمانی اور شک ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دیں، طاقت دیں کہ ہم اس قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر ہم بھی جو ہیں غور و فکر کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا باعث بنیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔